میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں تم ایک الہام ثابت کر دو میرے سامنے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہو جیسے لکھا ہوا لڑکی کے متعلق وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ضرورت نسل ہوگا. تو میں جیسے مرزا صاحب نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں تم اگر ایک آیت مجھے دے دو کہ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں. اور میں بھی اپنے آقا کی سنت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ذکی کے غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا مرزا صاحب سے کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا. وہ خلیفہ ثانی سچی ہوں یا نہ ہوں میں بحث ہی نہیں کروں گا اس بات سے, میں تو واپس لے لوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا تو دنیا تو کیسے کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرض کے خلاف کی پیش ہوئی کسی بندے پہ اپلائی کرتی پھرے یا لوگ بناتے پھرے یا کوئی خود بنتا پھرے. پیش ہوئی کا پورا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے کہ اس نے پیش ہوئی کو کس انسان کے وجود میں پوری کرنا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہنے دیں, اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کام ہو گیا ہے جو ہم جو بات میں ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ فہم دے. تو اس کے علاوہ کوئی سوال اگر ہو تو مجھے بتائیں, میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. کوئی ذہن میں سوال ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ یہ جو لڑکا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی تو وہ تو بشیر احمد اول کی وجود میں پورا ہو کر وہ وفات پا گیا. پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں یا جماعت سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پھر خبر دی اگلے لڑکے دی اور اس کے وجود میں یہ پیشگوئی پوری ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پیشگوئی دو وجودوں پر مشتمل ہے, دو نشانوں کی اس میں خبر ہے. وہ کیسے؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. ایک وہاں پہ لفظ ایک ہے, ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے پونکٹ آگے فرماتا ہے ایک ذکی غلام, بریکٹ میں خود فرماتے ہیں اپنی طرف سے لڑکا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ایک دونوں طرف یعنی لڑکی کے ساتھ بھی ایک لفظ لکھا ہے اللہ نے اور غلام کے ساتھ بھی ایک لفظ ہے. یعنی ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, اس میں ایک ایک کی بات کی ہے. دس مینس کہ یہ دو وجود ہیں, لڑکا ایک اور غلام دوسرا, یعنی وہ دیا جائے گا. غلام کے ساتھ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے قلم سے لڑکا لفظ لکھا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا, ان کا یہ اپنا اتحاد تھا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا, یہ میری بچوں میں سے ہوگا. تو اللہ کا جو کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے غلام کا. تو آگے پھر یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیشگوئی میں دو وجودوں کا ذکر ہے, ایک لڑکے کا ایک غلام کا. اس کے متعلق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے ایک خط میں جو انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا اس زمانے میں. آپ فرماتے ہیں یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان جو آسمان سے آتا ہے, یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جاوے, اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اسی کی تعریف ہے. 20 فروری 1886 کی پیشگوئی دو پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی اور پھر بعد میں الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں بھی ایک ہی سمجھتا تھا پہلے کہ یہ ایک لڑکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے بتا دیا کہ یہ دو وجود ہیں, دو پیشگوئی ہیں اصل میں, ایک لڑکا ہے ایک غلام ہے. اچھا, آپ نے جب وہ پیشگوئی کے مطابق یہ لڑکا پیدا ہوا 1887 میں, مجھے اس وقت میں ڈیٹ نہیں دے رہا کیونکہ میرے مذاہب میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کا نام حضرت بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر احمد رکھا اور اس کے متعلق آپ نے لفظ فرمایا مولود مسعود فرمایا, اور یہ لفظ بتا رہے تھے کہ جس بچے کی ان کو انتظار تھا کہ وہ بڑا عظیم بیٹا ہوگا, اس کے متعلق انہوں نے مولود مسعود کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ وہی ہوگا. لیکن بعد میں یہ بچہ 15 مہینے رہ کر زندہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو پیدا ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کچھ مخالفوں نے بہت شور مچایا کہ مرزا صاحب کا جو الہام نعوذ باللہ غلط ہو گیا ہے, وہ بچہ فوت ہو گیا ہے جس سے قوم میں برکت پائیں گی وغیرہ. آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ ایک جگہ جس سے موسم نے فرمایا ہے کہ وہ بچہ 9 سال کے اندر پیدا ہوگا, اور یہ 9 سال بنتی ہے غالباً 1895 تک یہ 9 سال بنتے تھے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ 9 سال کی جو مدت حضرت مرزا صاحب نے فرمائی تھی، یہ بھی آپ علیہ السلام کا ایک اجتہاد تھا، اپنا خیال تھا، یہ الہام نہیں تھا کہ وہ 9 سال میں پیدا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ 2 وجود تھے جس کا حضرت نے ذکر فرمایا ہے۔ پیشگی کے مطابق پہلے بشیر احمد اول پیدا ہوئے، اور اس کے متعلق حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ یہ وہی مولود مسعود ہے جو پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹا 15 مہینے زندہ رہ کر وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے بڑی مخالفت کی، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی، کچھ لوگ مطلب کہ جو ہو چکے تھے جماعت میں وہ واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کو غم لاحق ہوا اور افسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنی خبر دی کہ اے میرے بندے تو غم نہ کر۔ اس کا ذکر انہوں نے اس کا سیر و خلافت میں الہام درج ہے، حضرت کی تحریر درج ہے، اس میں حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا۔ عربی عبارت ہے جس کا مترجمہ جو ادھر تذکرے میں لکھا ہوں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اب الہام کی بات ذکر کر رہے ہیں، الہام ہوا جہاں پہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ 9 سال کے اندر پیدا ہوگا، وہاں پہ الہام کی ذکر نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک قیاس کیا ہے کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اس بچے کو 9 سال میں پیدا کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے۔ فَأَلْحَمْتُ بِالرَّبِّ إِنَّا نَرَدُّهُ إِلَيْكَ تَفَضُّلًا عَلَيْكَ، یعنی اس کا وسیل عطا ہوگا۔ اس کا بشیر احمد اول جو اس کو فوت ہو گیا تھا اس کے بارے میں الہام ہوتا ہے کہ ہم تجھے وہ واپس دیں گے، یعنی کہ وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو نہ آئے گا قبر سے اٹھ کے، اس کا وسیل دیں گے۔ نصب نے بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا وسیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ بشیر اول کے بعد دوسرا بیٹا کون سا تھا؟ بشیر الدین محمود۔ اس کے متعلق اور بھی الہام ہے، جیسے کہ دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا، یہ ایک الہام ہے۔ یہ دوسرا بشیر کون تھا؟ یعنی بشیر اول کے بعد پیدا ہوا تھا، یہ دوسرا بشیر، ہاں دوسرا پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اپنا جب وہ بیٹا دے دیا تو کچھ لوگ صدر اشتہار کی جماعت میں مسیح موعود علیہ السلام کی یہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ صدر اشتہار میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ وہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اچھا، یہ الفاظ میں یہ جو جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے یا ان کا سٹینڈ ہے وہ لیتے ہیں کہ یہاں پر مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو عبارت بتا رہی ہے کہ اگلی عبارت جو مسلم موعود کے متعلق ہے وہ دوسرے بشیر کے متعلق ہے۔ مسلم صاحب نے دس مینس کی وہ سمجھتی ہے کہ بشیر جو دوسرا بیٹا تھا اس کے متعلق فرما دیا وہ مسلم موعود تھا۔ میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ بھی حضرت مرزا صاحب کا قیاس تھا، اجتہاد تھا، الہامی بات نہیں انہوں نے کہی تھی کہ دوسری بات دوسرے بشیر کے متعلق ہے، کیونکہ جب وہ دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے بشیر الدین محمود احمد، اس وقت جو وہ اپنا اشتہار شائع کرتے ہیں وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سب اشتہار کی جو عبارت ہے جس میں رسول نے فرمایا ہے کہ بات کی عبارت دوسرے بشیر کے متعلق ہے، کیا یہ الہامی ہے یا اپنا اجتہاد اور قیاس تھا؟ بس